بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراکز بلدیہ حلقہ اسمبلی چندرائن مدعا صدر و متمدین سرگرم کارکنان حلقہ اسمبلی چندرائن مدعا اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میرے اہتمام پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حلقہ اسمبلی چندرائن مدعا کے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس کی تقسیم ہونے جا رہی ہے، اور یہ شادی مبارک و کلیانہ لکشمی کا آغاز تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ہوا، اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر و کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کا آغاز ہوا۔ اور یہ اسکیم سے پہلے ایک اور اسکیم تھی جس کے ذریعے غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی، لیکن اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں۔ راشٹر ریڈی صاحب جب متحدہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر تھے تو اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے خود نمائندگی کی تھی کہ کئی غریب بچیاں ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اور حکومت کی جانب سے ان غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو کوئی امداد دینا چاہیے۔ تو اس وقت اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں اور جہیز بھی دیا جاتا تھا، اور اس اجتماعی شادیوں میں ہو تو رہی تھی، لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو اجتماعی شادیوں میں شرکت کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ تو پھر تشکیل تلنگانہ کے بعد میں ہم نے نمائندگی کی، اور وہ اجتماعی شادیوں کے بدلے میں ہر مستحق اور غریب ماں باپ کو ان کے بچیوں کی شادی کے لیے امداد دینے کی ہم نے پرزور اپیل کی اور مطالبہ کیا تھا ایوان اسمبلی میں۔ اس کے بعد میں آغاز ہوا تو پہلے شاید 55,000 روپیہ دیا جاتا، 51,000 روپیہ دیا جاتا تھا، بعد میں 75,000 ہوا، اور اب 1,16,000 اب دیا جا رہا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بے شک یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے، شادی میں تو اور بھی بہت سے خرچے ہوتے ہیں، لیکن پھول نہیں، پھول کی پکڑی ہی صحیح، ایک آواز تو ہم نے کیا، ایک کوشش تو ہم نے کی، جس سے کچھ تو مدد ہو رہی ہے، ساری مدد تو نہیں۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا اور میری خود کی زندگی کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، جس کے لیے آپ اور ہم کو اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ہر وقت ممنون اور مشکور رہنا چاہیے۔ انتشار پھیلانے والے بے شک کئی باتیں کریں گے، منتشر کرنے کے لیے، ورگلانے کے لیے نئی نئی منصوبوں کے ساتھ فتنوں کو پھیلائیں گے،
لیکن آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی جماعت اور آپ کے اپنے اتحاد اور آپ کی اپنی دعاؤں کے نتیجے میں جو آج ہم اپنے شہر میں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ اپنی شناخت کو بچاتے ہوئے باقی رکھتے ہوئے اپنے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں ایک اطمینان کی سانس لے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کا اتحاد، آپ کی جماعت اور آپ کی قیادت کی وجہ سے ہے۔ تو ہم کو اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آج جماعت ہے اور کام کر رہی ہے، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم آپ کے اتحاد، آپ کی دعاؤں اور آپ کی طاقت کی وجہ سے ایوان اسمبلی میں پہنچتے ہیں، تو ہم صرف اسمبلی کی زینت یا اس کرسیوں کی زینت بن کر نہیں بیٹھتے، بلکہ ہم آپ کے مسائل کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو وقت کے حکمران کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ چاہے کوئی بھی چیف منسٹر ہو، چاہے متحدہ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو ہو، تو ہم نے حق بیانی کی اور آپ کے مسائل کی بھرپور نمائندگی کی اور مسائل کو حل کروانے کی کوشش کی۔ پھر چندرا بابو نائیڈو متحدہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر نہیں رہے تو راجشیکھر ریڈی بنے، تو اس وقت بھی ہم نے مؤثر نمائندگی کی، آپ کے مسائل کو حکومت اور حکمرانوں کے سامنے رکھا اور ان کو حل کروایا۔ پھر راجشیکھر ریڈی کے بعد میں بھی روشیا صاحب چیف منسٹر بنے، تب بھی ہم نے اپنی بے باکی کو اور اپنی مؤثر نمائندگی میں کوئی کمی نہیں لائی۔ اس کے بعد میں کرن کمار ریڈی آئے، تب بھی ہم نے آپ کے مسائل کو بھرپور رکھا اور ان کو حل کروایا۔ اور پھر اس کے بعد میں تلنگانہ کی تشکیل ہوئی اور کے چندر شیکھر راؤ صاحب چیف منسٹر بنے، تو اس وقت بھی ہم نے 10 برس تک آپ کے مسائل کو نہ صرف پیش کیا بلکہ ان مسائل کو حل کروانے کے لیے مؤثر نمائندگی کی۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ہم آپ کی آواز بن کر آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو حکمرانوں کے سامنے رکھا اور ان کے مسائل کو حل کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور پھر آج اگر کانگریس کی حکومت ہے اور ریونت ریڈی صاحب چیف منسٹر ہے، تو ہم ان کے سامنے بھی اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، آپ کے دکھ کو رکھتے ہیں، آپ کی تکلیف کو رکھتے ہیں، آپ کی مصیبت کو رکھتے ہیں، آپ کی آواز بن کر ایوان میں ہم حکمرانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اور بھی کام کریں اور بھی کام ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین بے شک پرانے شہر کے نمائندگی کرتی ہے ریاست میں اور دوسرے حلقوں میں بھی، پورے ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیاں ہیں، تو مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی مہاراشٹر میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے۔ ہم جہاں جہاں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری کارکردگی ہوتی ہے، ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے صرف 1 یا 2 شعبوں میں کام نہیں کیا، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کام کیا، تعلیم کے میدان میں کام کیا، صحت کے معاملے میں بھی کام کیا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آروگیہ شری راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں جس کا آغاز ہوا تھا، آروگیہ شری کے آغاز کے لیے بھی میں نے اور مجلس اتحاد المسلمین نے مؤثر نمائندگی کی تھی، ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا تھا کہ اس طریقے سے غریب ایک بیمار کے علاج کے لیے پریشان ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے سرکاری دواخانوں کے علاوہ بھی غریبوں کو ان کے علاج کے لیے اچھے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ایک مکمل پریزنٹیشن کے بعد میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ راجشیکھر ریڈی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اکبر یہ بہترین پریزنٹیشن ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ کام پرانے شہر کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، مجلس کے کارکنوں کے لیے۔ تو انہوں نے تفصیلات مجھ سے لی اور کہا کہ نہیں، ہم ساری ریاست میں یہ کام کریں گے۔ تو آروگیہ شری بھی آج ہے، اور پھر اسکالرشپ بچوں کے لیے MTF ہو، RTF ہو، پوسٹ میٹرک ہو، پری میٹرک ہو،
اوورسیز اسکالرشپ ہو، یہ ساری چیزیں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہم نے منظور کروایا۔ نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے ہم نے مؤثر نمائندگی کی۔ اب جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے وہ بھی اپنے درخواست جو پہلے دیے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں، راشن کارڈ بھی حاصل ہوگا، اور جو نام نہیں ہے وہ نام کا اندراج بھی ہوگا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پورا کام کرتے ہیں، چاہے روڈ وائڈننگ ہو، فلائی اوور ہو، میٹرو ٹرین ہو، پینے کے پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا ہو، اسٹرانگ واٹر ڈیم کا ہو، یا پھر فٹ اوور بریجز ہو، یا پھر انڈر پاسز ہو، ہم ہر کام کو، پلے گراؤنڈز ہو، اسٹیڈیمز ہو، ہر کام ہم کرتے ہیں۔ بستی دواخانے الحمدللہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہے، سب سے زیادہ ہے۔ 100 بستر کے دواخانے، 100 بستر کا دواخانہ بلہ گڑے میں آ رہا ہے، اور ایک دوسرا دواخانہ چندرائن گٹے میں بارکس میں، اس کو اور پیسے دے کر اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بچوں کے کھیلنے کے کودنے کے لیے بلہ گرین اسٹیڈیم ہے، بارکس کا گراؤنڈ ہے، تو اس کے ساتھ فلک نما ایجوکیشنل کیمپس ہے، وہاں پر بھی گراؤنڈ ہے، اور فلک نما ایجوکیشنل کیمپس میں ریزیڈنشل سکول ہے، ریزیڈنشل کالج ہے، وہاں پہ جونیئر کالج ہے، ڈگری کالج ہے، تیلگو میڈیم ہے اسکول، انگلش میڈیم ہے، اردو میڈیم بھی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پر ہم نے آپ کی نمائندگی نہیں کی؟ بلا مذہب کے تفرقے کے ہم کام کر رہے ہیں اور پرانے شہر کی ترقی کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی تو بے شک نمائندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم دلتوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ہم بیکورڈ کلاسز کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ایس سی اور ایس ٹیز کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ہر کسی کی نمائندگی کرتے ہیں، کس نے ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جس نے ہم ووٹ نہیں دیا، کیونکہ ووٹ دینا ہر ایک کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے اس کو ووٹ دے سکتا ہے۔ لیکن کئی لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، میں ایم ایل اے ہوں تو میں اپنے حلقے کے مسلمان کا بھی ایم ایل اے ہوں، ہندو کا بھی ایم ایل اے ہوں، سکھ کا بھی ایم ایل اے ہوں، عیسائی کا بھی ایم ایل اے ہوں، پارسی کا بھی ایم ایل اے ہوں، سب کا ایم ایل اے ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دروازے، ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم ہر فرد کی نمائندگی کرتے ہیں، ہر فرد کے کام کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور مجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے کام کو سمجھنا ہے۔ آپ آج اس جلسہ عمارت میں کھڑے ہیں، آپ خود دیکھیے یہ کیا ہے، یہ بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG ایجوکیشنل کیمپس ہے۔ یہاں پہ فری تعلیم ہے، بچوں کو نرسری سے لے کر 10ویں تک فری، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری، 10ویں کی ٹیوشن فری، نیٹ کی ٹیوشن فری، ایپسیٹ کی ٹیوشن فری، آئی سیٹ کی ٹیوشن فری، ناٹا کی ٹیوشن فری، سوئنگ کی ٹریننگ فری، اور ٹریننگ کے بعد مشین بھی دیتے ہیں، بیوٹیشن بیوٹی پارلر کی ٹریننگ فری، اور اس کے بعد پھر بیوٹی کٹ دیتے ہیں، مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ فری ہے۔ یہاں پہ کار چوک کا کام سکھاتے ہیں، وہ بھی فری ہے، اور پھر یہاں پہ دوسرے کمپیوٹر کے ووکیشنل ٹریننگ اور بے شمار کئی چیزیں ہیں جو فری میں یہاں پہ ہیں۔ تو یہ تعلیم کا مرکز ہے، اگر میں چاہتا تو یہاں پہ اپنے لیے ایک محل بنا سکتا تھا۔ آج قریب 25,000 بچے اسکولوں میں فری تعلیم، 5,000 خواتین ہر 6 ماہ میں ٹریننگ دیتی ہے فری، ہر سال قریب 15,000 بچوں کو 10 انٹرمیڈیٹ ڈگری انجینئرنگ اور مختلف فری کوچنگ کے کلاسز، اور پھر ہر 6 مہینے میں قریب 550-600 مشین فری تقسیم، سالانہ
1000 मशीन देते हैं गरीब औरतों को घर में काम करने के लिए। तो मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि मजलिस काम कर रही है। हम सिर्फ बातें नहीं, हथेली में जन्नत नहीं दिखाते, जो काम होता है वो करते हैं और करते आए हैं। मैं मर जाऊंगा, जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, क्योंकि जो इंसान दुनिया में आया है उसको मरना तो लाज़िम है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये ईमान, इंसान दुनिया से चला जाता है और जब दुनिया से चला जाता है तो उसका नाम भी चला जाता है, लेकिन हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमारा काम हमारे नाम को जिंदा रखेगा और हमको कभी मरने नहीं देगा अपनी खिदमत के जरिए इन इमारतों के जरिए। ये काम है जो हम कर रहे हैं। आपको भी समझना है, हक़ाइक़ को देखना है, दोस्त और दुश्मन को पहचानना है, अपनों को गैरों को पहचानना है। हालात कैसे हैं आपके सामने हैं, इन हालात में एक चिराग जल रहा है। बेशक इस चिराग की रोशनी बहुत कम होगी, लेकिन एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जो जल रहा है, जो हमारा अपना है, जिसको हमने अपने खून और पसीने से सहचा है। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदा रा मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। मैं आप तमाम से फिर से अपील करूंगा, खुदा रा आप लोग जानते हैं कि शादियों में आजकल कितना खर्चा हो रहा है। ये खर्चे को कम करिए। यहां पर जितनी बैठे हैं ये तो तय कर सकते हैं कि चलो हमारे बेटों की जब शादियां होंगी तो हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, सादगी से शादी करेंगे, हम बहू नहीं बेटी को घर लाएंगे। ये सोचिए, एक माँ बाप अपनी बच्ची की शादी में परेशान होता है। मुतालबे कैसे हैं, कैसे मुतालबे? मोटरसाइकिल होना है, 2-2, 3-3 तोले सोना होना है, 7 महीने में खाना होना है, निकाह में खाना होना, वलीमे में खाना होना, 2 जुमागियां 4 जुमागियां। अरे अल्लाह ने निकाह को आसान बनाया, लेकिन हम मुतालिबों के जरिए निकाह को मुश्किल बना रहे। खुदा हमको अपने माशरे में एक तब्दीली लानी। अगर हम तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर यही सिलसिला जारी रहेगा और एक माँ बाप अपनी बेटी को बोझ समझेंगे। माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है, माँ बाप की खिदमत करने वाली बेटी है। बेटी को बोझ मत समझो। और आज ये इदारा फातिमा ओवैसी मेरी बेटी के नाम से है कि मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि मेरे लिए मेरे लफ्ज़ जिगर, मेरी हिम्मत, मेरा सहारा, मेरी ताकत मेरी बेटी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, इसलिए नाम दिया। तो आपसे भी कहूंगा कि अपनी बेटियों को बोझ न समझें, शादियों में सादगी अपनाएंगे कम से कम। अब आपको मालूम है कि चंद्रायन गुड्डे में 3 शादी खाने बन रहे हैं, एक भल्लागढ़े में, दूसरा रियासत नगर के पास और तीसरा उपगुड़े में हमारे फहद साहब। 4 है। हाँ देखिए, 4 शादी खाने बना रहा हूं जहां पे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। लाइए, खाना पका लीजिए, सामान रख लीजिए, अपनी बच्चों की शादी करिए और चले जाइए बगैर पैसे दिए। तो आप गौर करिए कि हम ये भी काम कर रहे हैं, मगर आप लोगों को भी चाहिए कि शादियों के खर्चे को कम करिए और अपने बच्चों के तालीम पर तवज्जो दीजिए। बेटी भी है तो पढ़ाओ बेटी को, बेटी भी है तो इल्म की दौलत दो, बेटी है तो इल्म का जेवर पहनाओ। इसलिए कि नहीं मालूम दुनिया में कैसे वक्त, कैसे हालात आ जाए। अगर बेटी के पास इल्म होगा,
ڈگری ہوگی، قابلیت ہوگی، ہنر ہوگا اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کی، اگر صلاحیت ہوگی تو زندگی کی ہر مشکل وقت میں وہ خود اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے، لڑکی کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور میرے الفاظ اور میرے خطاب کو سنا۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے جو اپیل کی، جو درخواست کی، سادگی کے ساتھ جہیز کے مطالبے کو ترک کرنے کی اور شادی میں کم خرچہ کرنے کی، مطالبات نہیں کرنے کی جو اپیل کیا ہوں، اس پہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اور یہ بات بھی کہوں گا کہ الحمدللہ شادی مبارک میں اور کلیانہ نشری میں اب تک چندرائن گٹے حلقے میں 294 کروڑ 66 لاکھ 20,366 روپیہ، مطلب 294 کروڑ 67 lakhs 20,366 روپیز۔ تو آپ اندازہ لگائیے، خرید 300 کروڑ روپیہ اب تک چندرائن گٹے میں غریب بچیوں کی شادی کے لیے ہم نے اپنی کامیاب نمائندگی کے ذریعے چیک دلوا چکے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آج کی اس تقریب میں شادی مبارک کے 1,515 چیکس دیے جائیں گے اور کلیانہ نجمی کے 92 چیکس، جملہ چیکس آج 1,607 کے دیے جائیں گے، اور جس کے لیے جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ مکمل میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، چندرائن گٹے میں اتنے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ صرف ان تقریبوں میں آ کر چیکس لے کر چلے جانا ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ ان تقاریب کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے، اس پیغام میں سے کسی نہ کسی کم از کم ایک بات پہ عمل کریں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی، ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، قابل بنائے، ہماری بچیوں کی جو گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے شادیاں کروائے، ان کا نیک جوڑا نصیب فرمائے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے بے روزگار ہیں، وہ اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہن جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم پریشان حال لوگ ہیں، اے مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو نیک بنا، ہم کو ایک بنا، اور ہم سب کو نماز کا پابند بنا، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اہل بنا، صلاحیت دے اور توفیق اور وہ ہدایت عطا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی دعا تھی جو ہم نے مانگی ہے، اس کو قبول فرما، اور جو مانگنے سے ہم محروم رہ گئے یا ہم بھول گئے ہیں مولا، ہمارے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے مولا، ہماری ہر تکلیف، ہماری ہر دعا کو قبول فرما اور تکلیف کو دور فرما۔ آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ وقت نکالا، اور ابھی چیکس کی تقسیم کا سلسلے کا آغاز ہوگا، جس کا نام پکارے